آج ہمارا موضوع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی خوبصورت سیرت پر آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایسی زوجہ جن کے بارے میں اتنا کچھ لکھا گیا، کتابیں لکھی گئیں، ترجمے ہوئے، ان کی سیرت سے متعلق ایک ایک گوشے پہ گفتگو ہوئی، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اور پھر کس طرح سے وہ غم گسار تھیں، سرکار کے غموں میں شریک رہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ساری صلاحیتیں نہ بھی ہوں لیکن سرکار کی زوجہ ہونا یہ ایک بہت بڑا کمال ہے، تو سرکار کی زوجہ ہونے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، ابتدائیہ اس سے کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم وصال حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان المبارک ہے۔ 65 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، جو کہ نبوت کا 10واں سال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں کوئی اور نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کے وصال کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد رکھتے تھے، آپ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات، جنہیں ہم کہتے ہیں امہات المؤمنین، کہ جو نبی کریم کی بیویاں ہیں، وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان کی فضیلت اور ان کا شرف سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ نے انہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ازواج مطہرات کے حوالے سے اللہ کریم نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، واہ واہ، کہ اے نبی کی بیویوں یعنی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم خواتین جو زمانے کی خواتین ہیں ان میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا بے مثل ہونا خواتین کی دیگر عورتوں سے، اسے قرآن نے بیان کیا۔ واہ واہ۔ تو یہاں پر یہ بات بھی اشارتاً سمجھ میں آئی کہ جب نبی کے عقد نکاح میں خواتین آئیں تو انہیں قرآن کہہ رہا ہے لستن کاحد من النساء، تم زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس قدر بلند و بالا ہوگی۔ واہ واہ۔ اب یہاں پر غلطی اسی بات پہ لگتی ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، افضل البشر ہیں، یہ بات موضوع بحث نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہنا یہ کم علمی اور جہالت کی بات ہے۔ آپ پہلے نور ہیں اور بشری لبادے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اچھا یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ نگار ہے کہ امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، یعنی جو نبی کریم کی ازواج ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ بات منصوص ہے۔ صحیح۔ اب اس پر قیاس کر کے کچھ دیگر چیزوں کو، جیسے ایک وہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، تو شفاعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن قرار دیا گیا، اور اسے بعض لوگوں نے شاید بیان کرتے ہوئے انہیں غلطی لگی تو انہوں نے کہا یہ حدیث میں آیا ہے کہ شفاعت نبی کریم کی دلہن ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ بہت تلاش و بسیار کے باوجود ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یعنی آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ شفاعت نبی کریم کی دلہن ہے اور یہ حدیث ہے، تو حدیث نہیں ہے یہ پہلی بات۔ شعر کے اندر اسے استعمال کیا گیا اور وہ مجازاً شعراء کی شاعری کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس سے پھر یہ استدلال کرنا کہ جو نبی کریم کی دلہن ہے وہ مومنین کی ماں ہے، تو پھر قیامت کے دن ماں کب چاہے گی کہ بندہ جہنم میں جائے، تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، تو استدلال بھی باطل ہوگا۔ تو امہات المؤمنین جو زوات ہیں ان زوات کی حد تک اس کو رکھا جائے، ورنہ بات بہت زیادہ مختلف نکات کے اعتبار سے پھیل جائے گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے 2 بار آپ بیوہ ہو چکی تھی۔ اچھا۔
یعنی 2 بار آپ کے پہلے شوہر کا پہلے انتقال ہوا، ان کے بعد آپ کا دوسرا نکاح ہوا، دوسرے شوہر کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد رؤسائے قریش آپ کو پیغام نکاح بھیجتے تھے لیکن آپ انکار فرماتی تھیں، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ صحیح۔ یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے شبیر بھائی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر تھی 40 برس، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 برس ٹھیک ہے، جب نکاح ہوا۔ کتنا فرق ہوا؟ 15 15 برس، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تیسرا نکاح ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ عورت یا مطلقہ عورت سے نکاح کرنے کو جو عیب سمجھا جاتا ہے، اللہ، یہ کس قدر بری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار بیوہ ہو چکنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، ایک بات۔ دوسرا، ہمارے یہاں کتنے رشتے ریجیکٹ ہوتے ہیں عمر کی وجہ سے، یعنی بہر صورت لڑکی عمر میں لڑکے سے چھوٹی ہونی چاہیے، 2-4 سال تو کم از کم، بعضوں کے یہاں 5-10 سال بھی ہوتی ہیں اور شرائط ہوتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک میں کوئی 2-4 سال کا فرق نہیں، 15 برس کا فرق ہے اور پہلا نکاح ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے وہ عیب نہیں ہے۔ ایک اور بات اشارتاً کہ اگر کہیں پر دائرہ حیا میں رہتے ہوئے کوئی بچی کسی سے آمادگی نکاح کا اظہار کرتی ہے تو ہمارے یہاں گھروں کے اندر ماں باپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، فیملی اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے نکاح کی آمادگی کا اظہار کیا کہ مجھے فلاں جگہ پر نکاح کرنا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وہ زندگی بچی نے گزارنی ہے، وہ نکاح بھی بچی کا ہو رہا ہے اور وہ اصل حق بھی بچی کا ہے کہ وہ بیان کرے۔ اور اس میں یہ بات کیوں میں نے ذکر کی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم کو پیغام نکاح بھیجا۔ اس فرق کو ملحوظ نگاہ رکھا جائے کہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فی ذاتی ہی اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے۔ البتہ اس میں کوئی غلطی ہو یا بچی جذبات میں یا محبت میں مبتلا ہو کر کوئی غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو پھر پیرنٹس اسے سمجھائیں، لیکن اگر وہ درست فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور اسے کوئی پسند ہے اور وہ ابتداً پیغام نکاح کی بات کرتی ہے یا گھر والوں کو بتاتی ہے کہ میں فلاں جگہ پر نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو شرعی طور پر یہ بے حیائی نہیں ہے اور حیا کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال اور اپنی، یوں سمجھیے کہ اپنی ہر چیز حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نچھاور کر دی اور قربان کر دی۔ اور ہر مشکل وقت میں، یعنی اس سے بڑھ کر مشکل وقت کیا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف اور اذیتیں پہنچائی گئیں، ان تمام مواقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔